بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ٹیچرز ٹریننگ اسٹرکچر کے حوالے سے آج بات کریں گے، جو کہ آن لائن قرآن پاک ٹیچرز کے لیے ہے۔ اس میں ہم ٹیچرز کو ٹریننگ کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ ہم ٹیچرز کو ہاف آور ڈیوریشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ جب آپ نے فرسٹ کلاس لینی ہے تو آپ جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 30 منٹس کا رکھیں، کیونکہ پروفیشنلی یہی ٹائم چل رہا ہے۔ اب ان 30 منٹس کو مزید ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 15 منٹس اور 15 منٹس میں۔ اب جو پہلے کے 15 منٹس ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے، اسیسمنٹ لی جاتی ہے طلباء کی۔ اب اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ نے طلباء سے، اسٹوڈنٹ سے تھوڑا سا نورانی قاعدہ اور دعائیں اور کلمات سننے ہیں، تاکہ آپ کو طلباء کی ایبیلٹی کا اندازہ ہو سکے کہ جو طلباء اسٹوڈنٹ ہے وہ کتنا جانتا ہے، اس نے کتنا پہلے پڑھا ہوا ہے۔ 15 منٹس جو ہے اس میں آپ نے ڈیمو دینا ہے۔ تو سب سے پہلے 15 منٹس میں when the teacher joins the class he has to say greetings، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ٹیچر نے اسٹارٹ جو کرنی ہے وہ گریٹنگ سے کرنا ہے، سلام لینا ہے، اینڈ اس کے بعد ٹیچر نے اپنا انٹروڈکشن کرانا ہے۔ ٹیچر ہیز ٹو انٹروڈیوس ہر سیلف، مائی نیم از، جو بھی آپ کا نام ہوگا، آئی ایم یور قرآن ٹیچر۔ اس کے بعد ٹیچر ہی پوچھے گی ہاؤ آر یو، اینڈ اسٹوڈنٹ کا آنسر ہوگا آئی ایم گڈ، آئی ایم فائن۔ اس کے بعد آپ نے بچے سے اس کی ایج پوچھنی ہے، ٹیچر ہاؤ اولڈ آر یو، اور بچہ آگے سے آپ کو رسپانس کر سکتا ہے، آئی ایم 6 7 8 ایئرز اولڈ ایٹسٹرا۔ نیکسٹ ٹیچر کہے گی ماشاء اللہ، اور ٹیچر پھر مزید کویشچن کرے گی ہیو یو ریڈ دا قاعدہ بیفور، اور آر یو ٹیکنگ اینی لیسن آف قاعدہ، یعنی ٹیچر اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے پہلے قاعدہ پڑھا ہے، اور اسٹوڈنٹ کا اب آنسر یس بھی ہو سکتا ہے، نو بھی ہو سکتا ہے۔ سپوز دیٹ ہم اسٹوڈنٹ کے یس آنسر کی بات کرتے ہیں، آئی ایم ٹیکنگ لیسنس۔ اگر تو اسٹوڈنٹ نو کہہ دیتا ہے تو آپ نے وہاں پر رک جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کلمات اور نماز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو اگر یس کہے گا تو پھر آپ نے اس سے مزید جو کویشچن کرے گا ٹیچر، اس کا یہ ہوگا اوکے آن واٹ لیسن آر یو ایٹ، کہ آپ اسے پوچھیں گے کہ آپ کس لیسن پر ہو۔ تو اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے آپ کو بتائے کہ آئی ایم ایٹ لیسن نمبر 13 یا 14 یا 2 یا 3، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اٹ ڈیپینڈس، اٹ مے بی ویری۔ تو ٹیچر کا جو آنسر ہوگا، ٹیچر نے ساتھ ہی ساتھ بچے کو اپریشیٹ کرتے جانا ہے، اوکے دیٹس ریئلی گڈ، ماشاء اللہ۔ ناؤ ٹیچر اسٹارٹ کرے گا، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ایسک یو سم کویشچن، آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر مائی اسکرین ود یو، یعنی اس پوائنٹ پر آپ نے اس بچے کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ جسٹ ویب کیم میں، اور شیئر کرنے کے بعد آپ نے فوراً سے سب سے پہلے پوچھنا ہے، کنفرمیشن لینی ہے بچے سے، کین یو سی مائی اسکرین، کہ کیا آپ میری اسکرین دیکھ سکتے ہو، تو اسٹوڈنٹ کہے گا یس، تو پھر آپ نے نیکسٹ چلنا ہے۔ سو ناؤ ایٹ دس پوائنٹ ٹیچر ول اسٹارٹ دا اسیسمنٹ فرام قاعدہ، ٹھیک ہے۔ لیسن نمبر 1 آپ نے عربک الفابیٹ سے سب سے پہلے بچے سے اسیسمنٹ کا آغاز کرنا ہے، اور اس دوران آپ نے جانچنا ہے کہ بچے کا پڑھنے کا انداز کیسا ہے، بچے کو کہاں پر کس طرح سے تجوید سکھانے کی ضرورت ہے، آپ نے جج کرنا ہے بچے کو۔ Now teacher will open the قاعدہ lesson number 1 and start the assessment from Arabic alphabets. Teacher will share her screen. اور اسکرین شیئر کے ساتھ ساتھ جب ٹیچر نے، یعنی کہ آپ نے لیٹرز کو سننا ہے، تو آپ نے جس لیٹر کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو ہائی لائٹ دا لیٹر، یو مسٹ ہیو ٹو ہائی لائٹ دا لیٹر ود کرسر، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرسر کو یوز کرتے ہوئے جس بھی لیٹر کے بارے میں آپ نے سننا ہے تو آپ نے ہائی لائٹ اس کو ضرور کرنا ہے۔ اور ہائی لائٹ کرتے ہوئے آپ ساتھ میں یہ بھی پوچھیں گے کین یو ریڈ دس ٹو می، کین یو ریڈ دس ٹو می، یعنی جو بھی الفابیٹ ہوگا، سپوز دیٹ جیسے یہاں پر ہے لیٹر ہا، جیم، اوف، یعنی جو بھی آپ پوچھیں گے آپ اس لیٹر کے اوپر اس طرح سے ہائی لائٹ کرتے جائیں گے، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ آخر آپ کون سا لیٹر اس سے سن رہے ہیں۔ یہ جو کویشچننگ ہوگی نا، یہ بچے کی، اسٹوڈنٹ کی ایج کے اکارڈنگ ہوگی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں if the student is about 10 years so teacher will ask the point of articulation, for example how many throat letters or the soft letters, lip letters, tongue letters, palate letters, etc. and how these letters are pronounced، یعنی بچہ اگر بڑا ہے
تو آپ اس سے مزید کویشچننگ بھی کر سکتے ہیں، اس سے تھروٹ لیٹرز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، لپ لیٹرز، ٹنگ لیٹرز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اور ان کا پوائنٹ آف آرٹیکولیشن بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ان کی پروننسیشن بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بچے کی ایج کے اکارڈنگ ہوگا. اب یہ تو نہیں کہ 5 سے 6 سال کا بچہ ہے اور آپ اس سے اس طرح کے جو ڈیفیکلٹ کویشچنز کرنے لگ جائیں تو یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. آپ نے بچے کی ایج دیکھتے ہوئے اس سے کویشچننگ کرنی ہے، کیونکہ ہمارے ٹیچر اور ہم اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پہلے 1 یا 2 منٹ میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، بچے نے کتنا پڑھا ہوا ہے اور کتنا نہیں، بچہ پوائنٹ آف آرٹیکولیشن کو جانتا ہے یا نہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ٹیچر جج کر لیتا ہے، لیکن آپ نے بچے سے بھی پوچھتے جانا ہے. Next, teacher will check the pronunciation and identification of letters and give marks in assessment from out of 10. یعنی ٹیچر جب آپ نے اسیسمنٹ لینی ہے تو ٹیچر کو چاہیے کہ ایک پرفارما یا ایک فارم اپنے پاس رکھیں اور اس کے اوپر بچے کی اکارڈنگ ٹو دیئر ایبلٹیز اس کو مارکس دیتے جائیں، آؤٹ آف 10 دیں گے. ٹھیک ہے، پروننسیشن کے مارکس آؤٹ آف 10 ہوں گے. اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو آپ سنتے جائیں گے سب کے ہی آپ آؤٹ آف 10 مارکس دیتے جائیں گے. اسی طرح سے عربک الفابیٹس کے بعد آپ نے لیسن نمبر 2 میں آ جانا ہے، جو کہ ایکچولی جوائننگ لیٹرز کا ہوتا ہے. ٹیچر ول ہائی لائٹ دا جوائنٹ لیٹرز وچ شی ہیز ٹو ایسک. ٹھیک ہے، جو بھی لیٹر آپ نے پوچھنا ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ ضرور کرنا ہے تاکہ بچے کو آئیڈینٹیفیکیشن میں بہت زیادہ آسانی ہو. یعنی آپ نے ہر ممکن یہی ٹرائی کرنی ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ ایزی رہے، اس کو ڈیفیکلٹ مت لگے. اور اس پوائنٹ پر بھی ٹیچر ول چیک ویدر دا اسٹوڈنٹس کین ریکگنائز دا ڈفرنٹ شیپس آف لیٹرز. ٹیچرز ول مارک اکارڈنگ ٹو دا آئیڈینٹیفیکیشن. اس میں بھی لیسن نمبر 2 کے اکارڈنگ ٹیچر بچے کو آؤٹ آف 10 میں سے جتنے بھی اس کے مارکس بنتے ہیں، اگر بچہ بالکل اچھا پڑھ رہا ہے تو اس کو فل مارکس ملیں گے. اب یہ جو ہم اپنی ورک شیٹ بنا رہے ہیں مارکس کے اکارڈنگ، اب اس میں ایک ہمارا بہت زیادہ پروفیشنلزم جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ جب ہم پیرنٹس کو یہ بتائیں گے کہ اس طرح سے بچہ جو ہے اس ایبلٹیز کے اکارڈنگ کام کر رہا ہے اور جو چیز مسنگ ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کی کمپلیٹ کریں گے، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ پلس پوائنٹس ملیں گے پیرنٹس کی طرف سے. تو لہٰذا یہ سب چیزیں اس لیے ضروری ہیں. اس کے بعد اگر بچہ لیسن نمبر 1 اور 2 آپ کو سنا گیا ہوا ہے تو آپ نیکسٹ لیسن نمبر 3 پر چلیں گے، جو کہ موومنٹس کا ہے، حرکہ کا ہے. یہاں پر ٹیچر ول ایسک دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا موومنٹس فتحہ، کسرہ، دمہ. ٹیچر ول اسیس ویدر دا اسٹوڈنٹس کین ریڈ موومنٹس ود دا ساؤنڈس لائک با، تا، سا، حا، حی، حو، خو، خی، خو. یعنی فتحہ، کسرہ اور دمہ آپ نے دیکھنی ہے کہ بچے کو فتحہ ہم کہتے ہیں زبر کو، کسرہ ہوتی ہے زیر اور دمہ ہوتی ہے پیش. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے نوٹس کرتے جانا ہے اور اس طرح سیم ٹیچر ول میک اکارڈنگ ٹو دا کریکٹ پروننسیشن آؤٹ آف 10 مارک بھی دیتے جائیں گے. اگر بچہ یہ بھی کر لیتا ہے تو آپ نے نیکسٹ لیسن نمبر 4 پر آ جانا ہے، جو کہ تنوین پر ہے. ٹیچر ول ایسک دا اسٹوڈنٹ اباؤٹ تنوین، ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ، ڈبل دمہ. ڈبل فتحہ یعنی 2 زبر، ڈبل کسرہ 2 زیر اینڈ ڈبل دمہ 2 پیش کہلاتے ہیں. Assess the lesson according to above pattern. Give marks in assessment from out of 10. Note: take the test of the whole qaida in the same pattern if the student is capable. یعنی بات وہی ہو گئی کہ اسی طرح سے آپ نے نیکسٹ لیسن میں چلتے جانا ہے. اگر بچہ پڑھتا جائے گا تو آپ چاہے پورا سپارہ ہی کیوں نہ کمپلیٹ ہو جائے، آپ نے وہ کمپلیٹ کر دینا ہے بچے کا. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح آپ نے کلماز کا بھی ٹیسٹ لے لینا ہے بچے سے. ٹیچر ول ٹیک دا اسیسمنٹ آف کلماز اینڈ گیو مارکس اکارڈنگ ٹو دا پروننسیشن اینڈ تجوید. اسی طرح سے کلماز کے بعد آپ مسنون دعاز بھی بچے سے ضرور پوچھیں، جس طرح سے دعا بیفور ایٹنگ، دعا فار انٹر دا ٹوائلٹ، دعا بیفور سلیپنگ، دعا فار گوئنگ اپ اسٹیئرز، دعا آفٹر لیونگ دا ٹوائلٹ. اس طرح سے آپ کچھ چھوٹی چھوٹی دعاز کا بھی ٹیسٹ ساتھ ساتھ بچے سے لیں گے. لہٰذا آپ نے اپنی اسیسمنٹ میں ان پوائنٹس کو جج کرنا ہے اور آپ نے
ٹائم مینجمنٹ کو یوز کرتے ہوئے، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ ایبلٹی رکھتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو کس طرح سے مینیج کرتا ہے. آپ نے اپنے ٹائم مینجمنٹ کو ضرور یوز کرنا ہے، اور یہ سب چیزیں آپ نے 15 منٹس میں کور اپ کرنی ہے. وہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ آپ نے کس طرح سے کور اپ کرنی ہے. بچہ اچھا پڑھ رہا ہے اور بچے آپ فٹافٹ نیکسٹ بائی نیکسٹ چلتے جائیں، لیسن نئے سے نیا نکالتے جائیں. جہاں پر بچہ اٹک گیا وہیں آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں سے اس کو پڑھانے کی یا ضرورت ہے. اس کے بعد آپ نے صلاح یعنی کہ نماز کو بھی ٹچ کرنا ہے. نماز کے بارے میں بھی بچے سے کچھ کویشچننگ کرنی ہے. اب بچہ ہے ہی چھوٹا، سپوز دیٹ کہ اگر بچہ ہے ہی چھوٹا تو آپ کو تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ کلمہ ہی فرسٹ بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو نماز کے بارے میں بھی کیا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تھوڑا سا کویشچننگ اکارڈنگ ٹو صلاح بھی آپ نے کر لینا ہے، اور اس طرح سے آپ نے اپنا ٹائم مینجمنٹ اسکل کو یوز کرتے ہوئے یہ کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس طرح سے آپ نے یہ فرسٹ جو آپ کا سیشن ہوگا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ایریا آف کنسنٹریشن کی بات کریں، آفٹر ٹیکنگ ٹیسٹ ٹیچر ول رائٹ ہر ریمارکس ان اسیسمنٹ فارم. ٹیچر ہیز ٹو رائٹ ان ڈیٹیل ایٹ what level the student is and where should he start his lesson from. She will report the overall progress about tajweed and pronunciation, whether the student is weak in qaida and recitation or good. Teacher will recommend students from which level he and she will have to start. یعنی یہ آپ نے اپنے پاس سارے کے سارے پوائنٹس نوٹ کر لینے ہیں کہ بچہ کہاں تک پڑھ سکتا ہے، کہاں سے اس کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہاں سے آپ کو تھوڑا اس قاعدے میں وہ اس کی اٹکن فیل ہوئی ہے. یہ سب چیزیں آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے. مزید نوٹ دیکھا جائے، اسیسمنٹ فارم ول بی سینڈ ٹو دا پیرنٹس. یعنی آپ نے جو اسیسمنٹ فارم بنایا ہوگا یہ آپ نے پیرنٹس کو بھی سینڈ کر دینا ہے. سو یہی وہ میتھڈولوجی ہے کہ جس سے آپ پروفیشنل ٹیچر بن سکتے ہیں. جو بڑی بڑی کمپنیز آن لائن قرآن پاک ٹیچرز کو ہائر کرتی ہیں وہ یہی کرائٹیریا ہوتا ہے آلموسٹ. تو لہٰذا آپ بجائے کہ کسی کو پیسے دے کر کورس کر رہے ہیں تو آپ کو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ چینل کے تھرو آپ اس کو فری میں کر لیں، تو آپ کو کسی کو پیسے دے کر آپ کو کورس کرنے کی ضرورت نہ پڑے. میں انشاءاللہ العزیز آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس دوں گی، اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈنس دوں گی. آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور آپ نے اس اچھے کام کو اس دوسروں تک بھی فائدہ پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ آپ کے پاس جو چیز آتی ہے، جو علم ہوتا ہے، آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. تو لہٰذا آپ نے میری ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز میں بہت جلد ویڈیو پھر بناؤں گی اور آپ کو پورا نالج دوں گی کہ آپ نے کس طرح سے ایک پروفیشنل قرآن پاک کے ٹیچرز بننا ہے، بجائے کہ آپ ادھر ادھر پیسے دیں. آپ یہ مت کیجئے، اور مزید آپ جو جن کو بھی حافظ قرآن ہے یا جو آن لائن قرآن پاک کی ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، جن کی تجوید اچھی ہے، آپ میرے چینل کو ان تک ضرور پہنچائیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.